नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी कदर सामीन, बेदीनी के इस सैलाब में एक मुसलमान का क्या किरदार होना चाहिए, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। एक फैशन सा बन गया है कि हम चांदो जुमले, मसलन ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, बेदीनी का सैलाब बढ़ता जा रहा है, लोगों को दीन ईमान से कोई वास्ता नहीं, मक्र फ़रेब का बाजार गर्म है, उरियानी बेहयाई इंतहा को पहुंच चुकी है। बस इस किस्म के जुमले हम रात दिन अपनी मजलिसों में कहते और सुनते रहते हैं। तो यकीनन ये बातें तो सच्ची हैं और हर साल के मुआजना से, पिछले साल से दीनी एतबार से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम अपनी मजलिसों में इन बातों का तज़किरा इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमें इस पर कोई तशवीश है और हम इसको बदलना चाहते हैं, बल्कि एक फ़ैशन बन चुका है। तो एक सच्चे मुसलमान को इस सूरत हाल में ये सोचना ज़रूरी है कि आखिर इसका हल क्या है और इसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सोच अक्सर मुसलमानों के मौजू से खाली है। तो ज़माने के बारे में इस किस्म की बातें तो हम बेपरवाही से कहकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद, बल्कि उस वक्त हम खुद भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो उसकी मिसाल इस तरह है कि अल्लाह ना करे हमारी आंखों के सामने एक हौलनाक आग भड़क उठे और हम उसकी रोकथाम की बजाय सिर्फ अफसोस ही करते रहें कि आग हर चीज़ को जला देती है। तो ये तो इस मसले का हल नहीं होगा, बल्कि ज़रा सा अक्ल रखने वाला आदमी वो अपनी इस्तिताअत और तौफीक के मुताबिक उस भड़कती हुई आग को बुझाने की कोशिश करेगा। फायर ब्रिगेड के आने से पहले वो जितना सामान वहाँ से निकाल सकता है निकालेगा, आग पर पानी डालेगा, मिट्टी डालेगा, शोर करेगा कि आग बुझाओ, आग बुझाओ। अपने बीवी बच्चों को, खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। तो इसी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द बेदीनी और अल्लाह की नाफरमानी की आग भड़क रही है और हम अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में और अपने बीवी बच्चों में उस आग के अंदर रहकर उसको महसूस ही नहीं कर रहे और चुप होकर मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे, गोया कि मरना ही नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी खैरखाई ये है कि हम जहालत, बेदीनी, बेहयाई और कुफ्र व शिर्क कि इस भड़कती हुई आग से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने दोस्त अहबाब को बचाएं। और फरमाया अल्लाह के पाक नबी ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में हर एक निगाहबान है और हर एक से उसकी निगाहबानी के मुतालिक पूछा जाएगा। तो ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं और ये नहीं कि हम कहें कि हमारे कहने से क्या होता है। कोशिश ये फ़र्ज़ है, लेकिन बिल्कुल कोशिश छोड़ देना और गफलत, इस फरीज़े से गफलत करना,
تو یہ تو آخرت میں قابل مواخذہ ہوگی۔ قرآن پاک کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور حدیث میں بھی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو بھی اگر تمہارے کہنے سے ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہو بتاتے رہو، بے شک اور کوئی نہ مانے تو مومنوں کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی ساری توانائی، ساری کوششیں اور ساری تدبیریں اس پر صرف کرنا ہوں گی۔ اور بالفرض ہم نے ساری کوششیں اور ساری توانائیاں اس پر صرف کیں اور پھر بھی نتیجہ زیرو نکلا تو پھر بھی ہم کامیاب ہیں، بتانے والا کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے کہا کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا اور کوئی نہیں مانتا اور اس فریضے کو چھوڑ دیا تو ہم ناکام ہیں۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے کام آسانی سے چھوڑے جا سکتے ہیں اور کتنے کاموں کو چھوڑنے میں دشواری ہے اور کتنے کاموں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو جو کام آسانی سے چھوڑے جا سکتے ہیں کم از کم انہیں تو فوراً چھوڑ دیں، اور جن چیزوں کو چھوڑنے میں دشواری ہے تو انہیں پھر آہستہ آہستہ سوچنے کی تدبیریں کریں، ان پر کم از کم اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار تو کرتے رہیں۔ تو یہ آپ کی دعا ہی انشاءاللہ اللہ کے دربار میں آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس تدبیر پر عمل کرتے ہوئے مثلاً کوئی شخص بیک وقت سود خوری، رشوت خوری، مکر و فریب، جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، بد زبانی اور اس طرح کے سینکڑوں گناہوں میں مبتلا ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، اور وہ سارے گناہوں کو بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا یہ اتنا بھی اس کے اختیار میں نہیں کہ ان میں سے آسان سے آسان گناہ ان کی فہرست بنا لے اور ان کو چھوڑنے کا عزم کر لے اور باقی پر استغفار کرتا رہے؟ اور اگر سارے نہیں چھوڑ سکتا تو ان میں سے کچھ تو چھوڑ دے، یا کم از کم پہلے 50 جگہ پر جھوٹ بولتا تھا تو اب یہ عزم کر لے کہ میں 10 مقامات پر جھوٹ چھوڑ دوں گا، اور اگر روزانہ 500 روپے ناجائز طریقوں سے حاصل کرتا تھا، رشوت سے، حرام خوری سے، اور اسے چھوڑنا ناممکن ہے تو اس میں کچھ کمی کر لے۔ اگر دن بھر میں ایک نماز نہیں پڑھتا تھا تو 5 اوقات میں جو وقت آسان ہے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دے، باقی کے لیے دعا استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھڑکی ہوئی آگ سے بھاگتے وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنی دور جا سکوں گا، بلکہ وہ بے ساختہ بھاگ پڑتا ہے، تو اس طرح اس بے دینی سے بے ساختہ بھاگنے کی کوشش کریں، جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنی کوشش کریں۔ اور یہ بھی ہرگز نہ سوچئے کہ کروڑوں بدعمل انسانوں کے اس جمع غفیر میں کوئی ایک شخص سدھر گیا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ انہوں نے بھی کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، تو ایک ایک آدمی قیمتی ہے، اور تمہارے بتانے سے اگر ایک آدمی دین حق پر چل پڑا تو تمہاری آخرت کے لیے وہی
بہت بڑا بخشش کا ذریعہ بنے گا اور اس کے ہر عمل اور نیکی میں تمہارا حصہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے تو اس اندھیرے میں ایک بہت بڑے صحن میں صرف ایک بلب جلتا ہے تو پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ تو صرف ایک آدمی سدھر گیا تو اسے ماحول روشن ہوگا، وہ جہاں جائے گا تو آگے دین بیان کرے گا، پھر ایسے دیے سے دیا جلتا ہے۔ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تنہا تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو انہوں نے چراغ جلانے شروع کیے، تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا گیا اور اس طرح روشنی ہوتی گئی، اور کفر، جہالت، بے دینی کی یہ تاریکی یہ پھر چھٹتی گئی، ختم ہوتی گئی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور باقی راستوں کی بھی ہدایت عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مایوسی کے عذاب سے بچا کر اپنی حقیقی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائے، اور زمانے کے طوفانوں سے مرعوب ہونے کے بجائے ہمیں ان کے مقابلے کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔